نماز جو ہے اولاً 50 نمازیں، پھر اس کے بعد 5 نمازیں رہ گئیں، اور 5 نمازیں جو ہیں ہر مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا یا اس کو حقیر سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا استہزاء کرنے والا، مذاق اڑانے والا نماز کا، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن جو نماز کو فرض جانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نماز قضا کر دیتا ہے، نماز وقت پر نہیں پڑھتا، تو وہ سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، دنیا و آخرت میں بے شمار مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، سزاؤں کا مستحق ہے۔ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا یہ سب سے بڑا عمل اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ روزی میں برکت نہیں ہے جی، کوئی امام صاحب کو وظیفہ بتائیں یا کوئی تعویذ دے دیں، گھریلو جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروبار خسارے میں جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ ہمارے پاس جب کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وظائف اپنی جگہ، ان کی برکتیں بھی اپنی جگہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کیا جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی برکتیں بندے کو حاصل نہ ہوں؟ لیکن سب سے پہلے نماز ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی وظیفہ کس کام نہیں کرے گا۔ اور ایک بہترین وظیفہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ جو مسئلہ آپ کو بہت ہی زیادہ پریشان کر رہا ہے، جس کا حل آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کا کیا سلوشن ہے، تو آپ 5 وقت نماز کے بعد مسلسل بلا ناغہ اس کے لیے دعا کریں۔ اب دیکھیں اس کے کیسے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر تو نماز میں سستی جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ آج اکثریت مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ یعنی نماز وہ فرض ہے کہ جس کا ذکر بلکہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سب سے زیادہ ارشاد فرمایا، کم و بیش 700 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن آپ ایک سرسری نگاہ دوڑا کر دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ ہمارے نوجوان دیکھیں، نمازوں کا شوق نہیں ہے، نماز کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، ورنہ ہماری مسجد عام نمازوں کے اندر بھری ہوئی نظر آتی جتنی ہماری آبادی ہے، اور ہم بھی اس کو اگنور کرتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے جی، ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، اب سرسری کہہ دیا بس نماز پڑھو، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہم۔ جبکہ نماز قضا کرنے کا تصور شروع میں ہمارے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں نماز قضا کرنے کا تصور نہیں تھا۔ وہ اس چیز کو سوچتے تھے کہ کیا نماز بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے، کوئی مسلمان کیا نماز چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب تصور کیا جاتا تھا۔ بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کے تحت، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت مدینے کی گلیوں میں شور مچا رہی تھی کہ مجھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے، مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ اس عورت کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری بخشش ہو سکے گی۔ ارشاد فرمایا تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر سفر پر تھا، اس کی عدم موجودگی میں بدکاری کا مرتکب ہوئی ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو میں نے سرکے کے ڈرم میں ڈال دیا، اور پھر اس سرکے کے ڈرم سے میں لوگوں کو سرکہ فروخت کرتی رہی۔ اب جب کہ مجھے اس کا احساس ہوا کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں،
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ تو شادی شدہ تھی تو تو نے بدکاری کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا میں دنیا کے اندر تجھے رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ جو بچہ تو نے سرکے کے ڈرم میں پھینک کر قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے تجھے قتل کیا جائے گا، اور اس سرکے کے ڈرم سے جو تو سرکہ فروخت کرتی رہی ہے تو یہ تو نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، اس کی سزا تجھے کل قیامت کے روز ملے گی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہم میں سے کوئی بندہ اگر نماز میں سستی کرتا ہے تو آئندہ وہ سستی چھوڑ دے گا، جبکہ شرط یہ ہے کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مسلمان کا دل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جس طرح گھبرائی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ عورت بارگاہ رسالت میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ تصور کریں کہ اس دور کے اندر گویا کہ نماز کا چھوڑ دینا اس قدر برا کام تھا اور وہ اس قدر بندے کو پریشان کر دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید میں تمہیں دیکھ کے یہ سمجھا تھا کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے کہ تو اتنی گھبرائی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے اور اتنی فکر مند ہے کہ کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس لاپرواہی کے ساتھ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک نماز جو قضا ہو جاتی ہے، جس کا وقت گزر گیا، قیامت تک اگر سر سجدے میں رکھ کر اس کی قضا کی جائے تو اس نماز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو گزر چکی ہے نا۔ اب اگر اس کے بدلے ہم قضا نماز پڑھ بھی لیں پھر بھی اس نماز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ وقت پر نماز کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری کام ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر کوئی فنکشن ہو، کوئی ایونٹ ہو، کوئی اس طرح کی بات ہو، یا ہم سفر پر ہوں تو لوگ نماز پڑھنے والے، جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ بھی اس چیز کو مطلب بعض اوقات نماز قضا کر دیتے، کہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے جی، گاڑی جا رہی ہے، اب پہنچنا ہے، یا کسی لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں، بس والا کبھی اس کی طبیعت مانے گی تو وہ روکے گا، نہیں مانے گی تو وہ نہیں روکے گا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب اتریں گے تو پھر جو رہ جائے گی اس کی قضا پڑھ لیں گے۔ یا اسی طرح شادی ہالز کے اندر جو ہے، اگر ایسا ٹائم ہے کہ اس میں نماز کا وقت ہے اور بس جو ہے نا وہ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اکا دکا جس کو بہت زیادہ فکر ہوگی، خوف خدا ہوگا، وہ اٹھے گا، جا کر نماز پڑھے گا، ورنہ عام طور پر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے الحمدللہ جیسے بیریا ٹاؤن ہے، یہاں پر بڑی بڑی مساجد پر بنانے کا ایک ٹرینڈ چلا ہے، ورنہ آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو بڑے بڑے شاپنگ مالز اور بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر بھی لوگ مسجدیں نہیں بناتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑتا تھا، یار نماز کہاں پڑھیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ جبکہ نماز ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا اہتمام ہو، باقی ساری چیزیں بعد میں ہوں۔ اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے نا جا کر، تو لوگ اٹھ کے ٹرین سے نکلتے ہیں، کوئی چائے والے ہوٹل پہ چلا جاتا ہے، کوئی واش روم میں چلا جاتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے کہ یار میں کچھ لے لوں، کوئی پانی کی بوتل لے لیتا ہے، یار اب سفر میں تکلیف نہ ہو۔ تو آپ کو اکا دکا لوگ ایسے ملیں گے جو فوراً ٹرین سے اتریں گے تو وضو کر رہے ہوں گے اور نماز کی طرف ان کا، یار میری نماز نہ کہیں رہ جائے، کھانے پینے کی انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ موجود ہیں لیکن ان کے ریشو بہت کم ہے، جبکہ سب لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار نماز کتنی قیمتی چیز ہے اور نماز جو ہے نا ہم نے پڑھنی ہے۔ جہاز میں آپ سفر کر رہے ہو، نماز کا ٹائم آ جائے تو جہاز میں اول تو اتنی ایسا سپیس ہی نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھ سکیں،
لیکن جو ہوتا بھی ہے وہاں پر نماز کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پھر بھی اکا دکا لوگ ملیں گے کہ جو وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ بڑا ایک درد ہے میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہم سب لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، یقین کریں کہ وہ کارنامے ہم سر انجام دے دیں کہ شاید جو ہمارے لیے اب ایک خواب بن چکے ہیں۔ تو تمام احباب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آئندہ سے جتنی نمازیں رہ چکی ہیں ان کو قضائے عمری کی صورت میں پڑھیں، اور ہر نماز کا وقت پر پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جیسے کھانا نہ کھائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی نہ پئیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس طرح اپنی زندگی کے لیے نماز کو لازم کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا دو ہو جائے، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ صبح فجر میں الارم لگائیں، 2 3 الارم کئی لوگ لگاتے ہیں، یار میری نماز نہ رہ جائے۔ الارم کی گھڑی لا کے رکھتے ہیں کہ یار اس کا الارم تھوڑا اونچا ہوتا ہے، موبائل کے آرام سے آنکھ نہیں کھلتی، تو یہ الارم لگا لیتے ہیں، یار نماز کے لیے جو ہے نا وہ آنکھ کھل جانی چاہیے۔ بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کا حکم دیں، 10 سال کا اگر نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھائیں، شروع سے ہی بچے کو نماز کا عادی بنائیں، ساری زندگی نماز کو اپنے لیے لازم تصور کریں اور پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہیں۔ دیکھیں اس کی دنیا و آخرت میں کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ایسے زور سے جھٹکا دیا۔ خزاں کا موسم تھا، زرد پتے فوراً نیچے گرے۔ پاس کھڑے شخص کو کہنے لگے تم مجھ سے پوچھو کہ نہیں میں نے اس ٹہنی کو کیوں جھٹکا دیا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ بتائیں کہ آپ نے اس ٹہنی کو ایسے کیوں جھٹکا دیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ایسے ہلایا تھا، خزاں کا موسم تھا، پتے سارے نیچے گر گئے تھے، اور اسی طرح سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان کیا تم مجھ سے پوچھو کہ نہیں کہ ہم نے ٹہنی کو کیوں ہلایا؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ نے کیوں ہلایا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں اس ٹہنی کے پتے گر گئے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اس کے گناہ اس سے الگ کر دو۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہے، دعا مانگتا ہے، جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یا اللہ ہم نے جو گناہ اس سے الگ کیے تھے ان کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ان کو الگ ہی رہنے دو، یعنی بندہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کندھے اور اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے کندھے کے گناہ گر جاتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ ہر نماز دوسرے نماز کے مابین جو گناہ ہوتے ہیں اس کے کفارے کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے چہرے پر صالحین کا نور عطا فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے روز اسے دیدار نصیب ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اور نماز قضا کرنے والے کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں بخاری و مسلم متفق علیہ احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز چھوڑنے والے کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز چھوڑنے والا ہے کل قیامت کے روز اسے قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی ذلت کا مقام ہوگا کہ وہ بندہ جس کو دشمنان خدا کی صف میں کل قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک درد ہے، نماز کا قضا کرنا
یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کریں اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ اگر نمازوں کو چھوڑ کر ہم دنیاوی کسی مقصد کے پیچھے لگے ہوئے بھی ہیں تو آپ کو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے شاید آپ کو اس کا کچھ فائدہ مل بھی جائے، لیکن مرنے کے بعد پھر ان نمازوں کے قضا کرنے کا جو خمیازہ ہے یہ ہم سے بھگتا نہیں جائے گا۔ سارے احکام زمین پر اترے، لیکن نماز جو ہے یہ معراج پہ بلا کر دی گئی اور کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، صلاۃ یعنی نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کر دیکھ۔ جب سجدے کی لذت اور اس کی چاشنی اور اس کا مزہ مل جاتا ہے، پھر دنیا کی لذتیں اس کے سامنے ہیچ پڑ جاتی ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے 5 نمازیں کیا، پھر تو میں راتوں کو اٹھ کر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کروں اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کروں۔ اللہ ہمیں ان سجدوں کی لذت کی آشنائی نصیب فرمائے۔ ہم کسی کو نماز کہتے ہیں رمضان میں شروع کروں گا، اب وہ جو کہتے ہیں نا رمضان میں شروع کروں گا تو وہ کبھی بھی نہیں شروع کر سکتا۔ شاید رمضان میں وہ وقتی طور پر شروع کر بھی دے، لیکن وہ نماز ہی نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں آج کروں گا، کل کروں گا، شام سے، جمعے سے، پھر وہ ساری زندگی جمعہ نہیں آتا، پھر وہ کل ساری زندگی نہیں آتا۔ تو جو کرنا ہے آج سے، ابھی سے اس کو سٹارٹ کریں، انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دیکھیں کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی مناظر دیکھے۔ ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک سوراخ سے ایک بیل نکلتا ہے اور پھر وہ بیل جو ہے دوبارہ پلٹ کر اس سوراخ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سوراخ میں گھس نہیں سکتا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے منہ سے کوئی بول نکال دیتے ہیں، اب پھر واپس اس کو لینا چاہتے ہیں لیکن اب وہ بول واپس نہیں آ سکتا۔ تو تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے تو اب ہمارا اختیار ختم، لیکن جب وہ کمان کے اندر ہے تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے اس کو کہاں چلانا ہے۔ یہ زبان جو ہے نا، زبان یہ بھی بہت بڑی آفتوں کا ایک مجموعہ ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے، اور اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور وظائف کرتے ہیں، حقوق العباد کے سلسلے میں جتنی بھی خوش اخلاق باتیں، حسن اخلاق سے متعلق ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کی برکتیں ہیں اور اس کا ثواب بھی ہے اور اس سے بڑے بڑے نیک کام ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ زبان ہے، اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ہڈیوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ زبان کا غلط استعمال، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو زبان تو چپ جاتی ہے کہنے کے بعد، پھر پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ باقی جسم کی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، اور کہا کہ من سماتا نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ جو عقل مند ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب کچھ بولتی ہے تو دل سے مشورہ کر کے بولتی ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کی زبان آگے ہوتی ہے، دل پیچھے ہوتا ہے، پہلے نکل جاتا ہے پھر دل سے مشورہ کرتا ہے کہ بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو زبان سے ہم بعض وقت ایک لفظ نکالتے ہیں، وہ ہمیں بربادیوں کی گہرائیوں میں پہنچا دیتا ہے، اور یہی زبان ہے، اس سے ہم ایک لفظ نکالتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ اب یہ زبان ہے، ایک مسلمان ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں، روتے ہیں یقین کریں، لیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ طلاق دے دی، اب جی 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب یہ ہیں، اب سارے خاندان والے پریشان ہیں، اب کیا ہوگا؟ 4 سال گزر گئے ہیں، 5 سال گزر گئے ہیں شادی کو، اب ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب یہ کیا کریں جی؟ اب تو پھر جو کریں گے آپ ہی کریں گے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جو آپ نے کرنا تھا کر دیا۔
اس کو تو پہلے سیکھنا چاہیے تھا کہ زبان کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اور پھر لوگ اپنے اپنے طور پر مسئلے لے کر آ جاتے ہیں، کبھی ایک کے پاس جائیں گے، کبھی دوسری کے پاس جائیں گے، پھر مفتی کے پاس جانے کے بعد صورت مسئلہ بدل دیں گے، ہمارے پاس آئیں گے کچھ اور بات کریں گے، دوسری کے پاس جائیں گے کچھ اور بات کریں گے، اور پھر جو ہے نا بس وہ ایسے ایسے کر کے کئی ایسے ہیں بد نصیب، طلاق دینے کے باوجود بیوی کو لے آئیں گے اور ساری زندگی گناہ کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ اس سے اچھا تھا کہ زبان کا صحیح استعمال سیکھ لیتے، اس کے بارے میں علم سیکھ لیتے۔ اسی طرح زبان سے خدا نخواستہ کلمہ کفر اگر بک دیا تو کلمہ کفر بکنے سے بندے کی زندگی کے سابقہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حج کیا ہے تو حج ضائع، نکاح کیا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ زبان سے نکلے ہوئے ایک جملہ کفر کی نوست کی وجہ سے اس کی زندگی کے جتنے سابقہ اچھے نیک اعمال ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے جو ایک زبان کے ایک جملے سے اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ زبان کا جملہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کوئی کافر پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ تو یہ زبان سے ہی نکلتا ہے نا جملہ۔ تو یہ زبان ہی ہے جس سے ہم کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، زبان سے ہی کہتے ہیں نا۔ تو کیا ہو جاتا ہے، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی وہ ہمارے نکاح میں آ جاتی ہے، ہم اس کو لے کر کے اپنے گھر آ جاتے ہیں، زبان سے ہی کہا نا قبول ہے، قبول ہے۔ اس وقت تو ہم بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اسی زبان سے کلمہ کفر بکنے کے سبب سابقہ اعمال برباد ہوتے تو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ تو یہ زبان ہی ہے جس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ زبان کا استعمال جو ہے یہ جس کو کرنا آ جائے، بچہ 3 سال کا 2.5 سال کا ہوتا ہے تو باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کو کون سی بات کس جگہ پر کس انداز سے کیسے کرنی ہے اس کو سیکھنے کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ فن نہیں سیکھ پاتے لوگ کہ ہم نے کس جگہ پر کون سی بات کرنی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور 2 روایتیں ہیں، لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں یا آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطباء ہیں کہ جو لوگوں میں تفریق پیدا کرتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ منبر، یہ محراب، یہ امامت، یہ خطابت، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم جو بات کر دیتے ہیں لوگ اس پہ کمنٹس کرتے ہیں، لوگ اس کو مانتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اس منصب کا غلط استعمال کیا، لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا، لوگوں میں فتنہ پیدا کر دیا، لوگوں میں افتراق پیدا کیا، امت کو تفرقے میں تقسیم کر دیا، تو کل قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ ایسے لوگوں کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ بہت یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک کلپ کھیل رہے ہوتے ہیں ہم، کلپ ادھر سے آئے تو کلپ ادھر گئے، کلپ شیئر کیا اور کلپ ڈیلیٹ کیا اور کلپ اپلوڈ کیا اور کلپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو کلپ کا زمانہ ہے آج کل نا۔ تو اس دور کے اندر جو ہے جو بھی آتا ہے ہم اس کو سنتے ہیں، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس دور کے اندر امت کو جوڑنا یہ ایک بہت بڑا مشن ہے جو اس منبر و محراب سے پورا ہونا ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ اس وقت جو امت تتر بتر ہے، اس کے اندر اس کو بتایا جائے کہ اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ، اس امت کی سب سے بڑی طاقت اتحاد کے اندر ہے، اور یہ اتحاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، اپنی ہزاروں جانیں بھی ہوں تو رسول اللہ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو فرانس اور غیر
لوگوں نے، ہمارے دشمنوں نے اس ذات کو ہدف بنایا ہے کہ جو ہماری جان سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہمیں پیاری ہے۔ تو آج اس دور کے اندر جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم خطباء بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور لوگوں کو سیدھی، سچی، کھری اور صاف بات پہنچائیں، اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کے، اور جو بالکل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں صحیح پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔